لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اکثر ہمارے فیصلوں پر یہ سوچ غالب رہتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں نے اچھا کام کیا تو لوگ تعریف کریں گے، میں نے غلطی کر دی تو لوگ مذاق اڑائیں گے، میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو لوگ مجھے بیکورڈ سمجھیں گے۔ لیکن کیا واقعی لوگ ہماری آخرت میں کام آئیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، بس تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت جتاؤ، وہ خوب جانتا ہے کس نے تقوی اختیار کیا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل معیار لوگوں کی رائے نہیں بلکہ اللہ کی نگاہ ہے۔ اکثر ہم اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں یا برا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل سوال یہ ہونا چاہیے ہمارا رب ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ وہ رب جو ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے، ہماری ابتدا اور انتہا سے واقف ہے اور ہمارے ہر عمل اور نیت سے باخبر ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دوسروں سے تعریف کروانے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو اصل مقصد بنائیں، اپنی خود بھی تعریف نہ کریں اور نہ کسی اور پر برتری جتائیں، دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ کریں کیونکہ یہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی علامت ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا ڈر ہمیں اللہ کی اطاعت سے روک دیتا ہے۔ ہم وہ نیک عمل شروع تو کرتے ہیں لیکن پھر رک جاتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے رویے کے لیے اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، کیا تم نے اسے دیکھا جو منہ موڑ گیا اور تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا؟ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو وقتی طور پر دین کی طرف آتے ہیں مگر پھر پلٹ جاتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں لیکن مستقل مزاجی اختیار نہیں کرتے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہ کمزوری دراصل یقین کی کمی اور بخل کی علامت ہے، حالانکہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا جانتا ہے کہ لوگ رزق کے مالک نہیں ہیں اور دینے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ ان آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل کامیابی اپنے نفس کو پاک کرنے اور اللہ کی نظر میں سچا ہونے میں ہے۔ آخرت میں نہ لوگوں کی رائے اور نہ خود پسندی معیار بنے گی۔ نیک اعمال کو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے روک دینا دراصل خسارے کی علامت ہے۔ نجات کا ذریعہ صرف توبہ، اخلاص اور اللہ کے راستے میں مستقل مزاجی ہے۔ یہ سبق معنی القرآن 54 سے ماخوذ ہے۔